الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا منهم. إن الذين لا يرجون، یقیناً وہ لوگ جو توقع نہیں رکھتے. لا یرجون، رجا توقع امید رکھنا، جو یقین نہیں رکھتے. کس چیز کا، کس بات کی توقع نہیں رکھتے؟ لقاءنا، ہم سے آ ملنے کی، یعنی مرنے کے بعد جا کے اللہ کے سامنے جانے کی امید ان کو نہیں. ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں. رضو خوش ہیں، مگن ہیں، اور مگن ہیں دنیا کی زندگی میں. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس سے وہ مطمئن ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. کیا ہوگا؟ اولئک، یہ لوگ، مأواہم، ان کا ٹھکانہ، ان کے رہنے کی جگہ، النار، آگ ہے. کیوں؟ بما، باسببیہ ہے، بسبب کانو یکسبون، جو وہ کسب کرتے تھے. یعنی بما کانو یکسبون، ان کے کرتوت کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی وجہ سے. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم، پہنچا دے گا ان کا رب بِایمانہم، ان کے ایمان کے سبب سے. کہاں پہنچائے گا؟ تجری من تحتہم الانہار، ایسی جگہ کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. فی جنات النعیم، نعمتوں سے بھری ہوئی جنت، نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات، نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات میں پہنچائے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یعنی اپنے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے اور نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تو یہ نہروں کے بارے میں خیر اس میں آئے گا. دعواہم، ان کی پکار اس میں ہوگی، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. وتحیتہم، تحیہ خیر مقدمی کلمات کو کہتے ہیں، ہیلو ہائی جو کرتے ہیں. ان کی ہیلو ہائی کیا ہوگی، اور ان کا تحیہ خیر مقدمی کلمات کیا ہوں گے؟ اور ان کے خیر مقدمی کلمات ہوں گے سلام، سلام، یعنی السلام علیکم، ان کے خیر مقدمی کلمات ہوں گے. وآخر دعواہم، اور آخری ان کی پکار ہوگی، آخری ان کی بات ہوگی کیا؟ ان الحمدللہ، کہ یقیناً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. کافی ہے. اس سے پہلے ان آیتوں میں جو اللہ رب العزت نے کونی کائنات کی جو نشانیاں ہیں ان کے ذریعے یہ ثابت کیا کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کے وجود، اللہ کی وحدانیت
اور پھر آخرت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کے وجود کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں سال سے کائنات کا ہر نظام سسٹم ایک ہی سسٹم کے تحت چل رہا ہے، تو کوئی ہے چلانے والا، اس پر بات ہو گئی تھی۔ اور پھر اگر دوسرا کوئی ہوتا اس کے ساتھ تو نظام کب کا بگڑ چکا ہوتا، بگڑا ہوا بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ اکیلا ہے۔ تو وہ ایسی ذات جو اتنی کائنات کو چلا رہا ہے، دنیا کا چھوٹا سا عاقل آدمی، عقل مند آدمی، وہ بیکار کوئی کام نہیں کرتا، تو وہ کوئی بیکار کام کر سکتا ہے؟ تو بیکار میں اس نے پیدا ایک مقصد کے تحت ہے کہ وہ اس مقصد وہ کیا ہے، وہ اس مقصد کے تحت اگر زندگی گزاری تو پھر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے، مظلوم کو اس کی مظلومیت کا بدلہ ملے۔ اور وہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں نہیں ہے، تو اس کے لیے الگ سے ایک دن ہے کہ جہاں اس کے بارے میں حساب کتاب ہوگا۔ ان تمام نعمتوں کو، ان تمام نشانیوں سے جو غافل ہو کر اللہ تک نہیں پہنچتا، جو اللہ کی مان کے نہیں چلتا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ لا یرجون لقاءنا، وہ توقع نہیں رکھتا کہ آ کے ہم سے ملے گا بھی، اس کی توقع وہ نہیں رکھتا، اس کا یقین اس کو نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ کافر لوگ ہیں نا، یہ کون ہے؟ کافر لوگ ہیں۔ ذرا ہم مسلمانوں کی کیا اپنی زندگیوں پر بھی ذرا سوچیں، فٹ آ جاتی ہے یہ بات۔ وہ رضو بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر کیا ہے، ایسا مگن ہے کہ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس پر مطمئن بھی ہو گئے ہیں، اتنے لگے ہوئے ہیں کہ صبح سے شام تک دنیا، شام سے صبح تک دنیا، سوچوں میں دنیا، باتوں میں دنیا، یعنی مرنے سے پہلے جو زندگی ہے، ساری سوچیں، ساری توانائیاں، سارا کچھ اسی کے لیے ہو رہا ہے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، کہ وہ راضی بھی، مگن بھی دنیا کی زندگی میں، مطمئن بھی اسی میں ہے۔ یہ کافروں کی صفت ہے، یہ کافروں کی صفت ہے۔ اگر مسلمانوں میں بھی ایسا پیدا ہو گیا تو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، پھر اپنی اصلاح کی ضرورت پڑے گی۔ وَالَّذِينَ هُمْ آیَاتِنَا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، سوچتے ہی نہیں ہے کہ دنیا کیسے چل رہی ہے، کون چلا رہا ہے، اور کیا مقصد ہے، کس مقصد کے تحت ہم پیدا ہوئے ہیں۔ اولئک مأواہم، یہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ النار، آگ ہے۔ تو کیا آگ بطور ظلم کے اللہ کی طرف سے ان پر مسلط کی جائے گی قیامت کے دن؟ بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کے سبب سے۔ کرتوت کیا ہے؟ یہی کہ دنیا کو اصل سمجھا، آخرت کو صرف ایک کہانی سمجھا، ایک فرضی کہانی، بچپن میں جیسے بوڑھی مائیں ہمیں سناتی تھی تو اس طرح کی ایک کہانی سمجھا، دنیا کو اصل مقصد سمجھا، اور پھر اتنے مگن ہو گئے کہ اسی پر مطمئن ہو کے زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ سے غافل ہو گئے۔ تو ان کرتوتوں کی وجہ سے کیا ہے ان کا ٹھکانہ، ان کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ النار، آگ ہے۔ قرآن پاک کی جیسے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ ایک طرز ہے، ایک طریقہ ہے کہ جہنم کہاں جہاں ذکر ہوتا ہے، ازداد کا بھی، جنت کا بھی ذکر وہاں کیا جاتا ہے، مومنین کی صفات کا بیان کیا جاتا ہے، وہاں کفار کا بھی بیان، جہاں کفار پر عذاب کی بات ہوتی ہے تو وہاں ایمان والوں کے اوپر جو نعمتیں ہیں اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، ایمان کیسا ایمان؟ ایمان کی تشریح اپنی نہیں، جس طرح کا ایمان اللہ چاہتا ہے اس طرح کا ایمان مقبول ہے۔ وہ ایمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ اس قسم کا ایمان چاہیے۔ ایمان کی اپنی طرف سے کوئی تشریح کر کے اس قسم کا ایمان رکھے تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ نیک عمل سے مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون زندگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اس طرح کی زندگی، وہ سارے نیک اعمال ہیں۔ وہ شادی بیاہ ہو، وہ کھیتی باڑی ہو، وہ زراعت ہو، تجارت ہو، یعنی دنیا کی جن شعبوں میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس نے اعمال کیے تو وہ سارے ہی نیک اعمال ہیں، وہ سارے ہی نیک اعمال ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس نے نیک اعمال کیے۔ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ، یہ ہدایت کا لفظ قرآن پاک میں بار بار استعمال ہوتا ہے، اور ہدایت کی ہم دعا بھی سورہ فاتحہ میں نماز کی ہر رکعت میں دعا بھی کرتے ہیں۔ تو ہدایت کے دو معنی استعمال ہوتے ہیں، دو معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، ایک کو اراءۃ الطریق کہتے ہیں اور ایک ایصال الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق کا مطلب یہ ہے راستہ دکھانا۔ آدمی آپ سے کہتا ہے کہ بھئی یہ ٹونگا بازار ہے، ڈونگا بازار ہے، ٹونگا بازار ہے، ٹونگا بازار کس طرف ہے؟ یہاں کوئی مسافر آ کے پوچھا، آپ یہاں سے اس کو بتاتے ہیں کہ یہاں سے سیدھے چلے جاؤ، وہاں ایک مسجد آئے گی، اس گلی میں نیچے چلے جاؤ تو وہاں دائیں موڑیں گے تو وہی ٹونگا بازار ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دیا۔ ایک ہے کوئی نیک آدمی ایسا ہے کہ آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ ٹونگا بازار کیسے جانا ہو، آپ کہتے ہیں بھائی آپ انجان سے لگتے ہیں مجھے، آپ وہاں پہنچ نہیں سکیں گے، چلو ساتھ میں آپ کو لے جاتا ہوں، ہاتھ پکڑ کے وہاں ٹونگا بازار پہنچ جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ اور قرآن پاک میں یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پھر اس کے درجات بھی ہیں، وہ کسی وقت انشاءاللہ بتائیں گے کہ ہدایت کے کئی درجات ہیں، وہ درجات بھی بتائیں گے۔ یہاں مختصراً یہ ہے کہ راستہ دکھانا، منزل تک پہنچانا ہے، ان دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عمومی طور پر کیسے پتہ چلے گا؟ عمومی طور پر جو عربی میں اور قرآن میں حدیث میں جو استعمال ہوا ہے، الا کا لفظ اگر آ گیا ہے تو وہ راستہ دکھانے کے معنی کے ساتھ، الا کا لفظ استعمال نہیں ہوا تو وہ منزل تک پہنچانے کے معنی میں۔ ہم نماز جو پڑھتے ہیں، نماز اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الی صراط المستقیم نہیں کہتے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے تک پہنچا دیجیے، سیدھے راستے کا دکھا دیجیے کا ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ وہاں کیا کرتے ہیں کہ سیدھے راستے تک پہنچا دیں۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، جو اللہ کی ہاں، سیدھے راستے پر چلا دیجیے، سیدھے راستے پر مجھے چلا، سیدھا راستہ وہ جو اللہ کی طرف پہنچاتا ہے اور جنت کی طرف جاتا ہے۔ تو ہم اب یہاں بھی ترجمہ اس لیے میں نے کر دیا کہ یہدیہم ربہم، یہاں الہ کا ذکر نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کا رب اس کو منزل تک پہنچائے گا، اس کا رب اس کو منزل تک پہنچائے گا۔ کیوں؟ بِایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ با کیا ہے؟ آپ گرامر میں پڑھیں گے کہ با کی قسمیں، اس کے مختلف معنی ہیں، ان میں سے ایک با سببیہ ہے، سبب کے معنی میں ہوتا ہے، بسبب ایمانہم، ان کے ایمان کے سبب سے، وجہ سے۔ ہاں، دونوں میں با سببیہ ہے۔ تجری من تحتہم الانہار، کہاں پہنچائے گا؟ اس جگہ پہنچائے گا کہ جہاں اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب نہریں، احادیث پاک میں آتا ہے کہ نہریں کس قسم کی بہتی ہیں؟ صاف اور شفاف پانی کی نہریں بھی ہوں گی، دودھ کی نہروں کا بھی ذکر ہے، شرابن طہورا کی نہریں ہیں، اور شہد کی نہریں ہیں۔ تو ان نہروں کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، وہ اعمال کے مطابق ہوگا، اس کے عمل کے مطابق۔ کہاں ہے یہ؟ فی جنات النعیم، ایسے باغات میں جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ جنات موصوف ہے، النعیم اس کی صفت ہے۔ دعواہم فیہا، ان کی پکار، دعویٰ دعا سے ہے، پکار وہاں کیا ہوگی؟ یعنی سب سے پہلے جب جنت والا جنت کو دیکھے گا کیا کہے گا؟ سبحان اللہ، سبحانک اللہ، اے میرا اللہ تیری ہی پاکی، اللہ ہمیں دکھائے، اللہ ہم سب کو وہاں پہنچائے۔ اے اللہ، یہ دنیا کی زندگی اس نے دیکھی ہے، یہاں کی سائنسی ترقیوں کو دیکھ کر انسان بڑی چیز سمجھ رہا تھا، وہاں دیکھا تو کچھ اور ہی ہے۔ وہ تو یہ تو جنت تو ایسی ہے نا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر فی قلب بشر، کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اس کو، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں اس کے بارے میں آ سکتا ہے۔ ایسی نعمتیں اللہ نے وہاں رکھی ہوئی ہے، ایسی چیزیں وہاں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ جب دیکھے گا تو کہے گا کہ وہ تو ہم تو کنویں کے مینڈک تھے، ہم تو دنیا ہی کی اس کو سب کچھ سمجھ رہے تھے، وہ تو ایسے اس کی نقل بھی نہیں ہے، یہ تو اس کی نقلیں تھیں۔ اصل تو یہ ہے،
پھر وہاں کہے گا سبحانک اللہ، اے اللہ تیری ذات تمام عیبوں سے پاک ہے، اللہ کی تعریفیں شروع کرے گا۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کہ دنیا میں ہم اچھا وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کی تحیہ خیر مقدمی کلمات جو ہوتے ہیں، ہر زبان کے خوش آمدید کہنا اور ویلکم کرنا، السلام کہنا، ہائی ہیلو کہنا، یہ تحیہ کہلاتا ہے۔ ہاں جی، استقبالی الفاظ، استقبال کے لیے جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو وہاں کیا ہوگا؟ سلام، کیا ہوگا؟ السلام علیکم، وہاں یہی ہوگا۔ کون کرے گا؟ قرآن کی دوسرے آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اللہ کی طرف سے بھی سلامتی آئے گی، اور جبرائیل امین بھی سلامتی بھیجے گا، وہاں سلام کرے گا۔ وہاں فرشتے سلام کرنے کے لیے ان کے لیے کھڑے ہوں گے، جنتیوں کے لیے، اور یہ آپس میں جنتی ملیں گے تو بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ ان کی تحیہ کیا ہوگی؟ السلام علیکم۔ وآخر دعواہم، اور ان کی آخری بات ہوگی جب ساری نعمتوں کو دیکھ کر ان کو اطمینان ہو جائے گا تو پھر اللہ کی تعریفیں پھر کریں گے، الحمدللہ۔ وآخر دعواہم، اور ان کا آخری پکار کیا ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے سنت بھی یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو شروع میں نعمت کو دیکھ کر بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں نا، اور پھر اللہ کا شکر آخر میں بھی ادا کرتے ہیں۔ ترجمہ آئے گا، دوبارہ کر دیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو توقع نہیں رکھتے ہم سے آ ملنے کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر کے ساتھ مطمئن بھی ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے غافلون، غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب ان کے کرتوتوں کے، کسب کام، اعمال، کرتوت، بسبب ان کے کرتوت کے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم، پہنچائے گا ان کا رب ان کو، کس وجہ سے؟ بایمانہم، ان کے ایمان کے سبب سے۔ کہاں پہنچائے گا؟ ایسی جگہ تجری من تحتہا الانہار، کہ جہاں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کہاں ہے یہ؟ فی جنات النعیم، نعمتوں سے بھری ہوئی جنت، باغات میں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی پکار ہوگی وہاں کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا تحیہ اور ان کا خیر مقدمی الفاظ اس میں السلام علیکم ہے۔ وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار ان الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے